الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن لكل شيء صقالة وصقالة القلوب ذكر الله، وما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ذكر الله شفاء القلوب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن للقلوب صدأ كصدأ النحاس وجلاؤها الاستغفار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم 100 مرة. وعن سيدنا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم قدرهم، فاعرفوا لهم فضلهم، واتبعوهم على إثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذا الناس يفرحون، وببكائه إذا الناس يضحكون، وبصمته إذا الناس يخلتون، وبخشوعه إذا الناس يختالون. وينبغي لحامل القرآن
أن يكون باكيا محزونا حكيما حليما عليما سكيتا. ولا ينبغي لحامل القرآن أن يكون جافيا ولا غافلا ولا سخابا ولا صياحا ولا حديدا. إن استطعت أن تكون أنت المحدث وإذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. دل کو ہر طرح کی اخلاقی بیماری اور روحانی امراض سے پاک رکھنے کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تزکیہ کیا ہے؟ دل کو اتنا صاف ستھرا کر دیا جائے، مزکا ہو، مجلا ہو، مخشع ہو کہ دل بری عادتوں سے خود بہت نفرت کر رہا ہو، اچھی عادتوں کی خود بہت رغبت کر رہا ہو، اندر سے شوق نیکی کا ابھرے، اندر سے خوف رب کی ناراضگی کا ابھرے، اندر سے۔ تزکیہ فرمائیے، تزکیہ فرمائیے۔ جب آدمی کا دل جس قدر مزکا ہوگا اس قدر اس کے لیے حق تعالی شانہ کی رضا کے راستے پہ چلنا آسان ہوگا۔ قرآن کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں ذکر فرماتے ہوئے بطور خاص وَيُزَكِّيهِمْ کا ذکر فرمایا ہے کہ وہ ان کی قلوب کا تزکیہ فرماتے۔ آپ علیہ السلام کے فیض صحبت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس شاندار تربیت کے مرحلے سے گزرے کہ امت کے تمام بعد میں آنے والے اولیاء و مشائخ و علماء سے افضل قرار پائے، اور زبان نبوت سے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو نجوم ہدایت کا لقب عطا ہوا۔ تزکیہ کے بعد ان کی کیا کیفیات تھیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے جسے پیروی کرنی ہو وہ مرحومین کی پیروی کرے، اس لیے کہ زندہ لوگ فتنہ سے محفوظ نہیں۔ وہ کون ہیں جن کے بارے میں متوجہ کیا جا رہا ہے کہ ان کی پیروی کرو؟ وہ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں۔ زبان سے فرمائیے اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامہ، جو اس امت میں سب سے افضل تھے، ابرہا قلوبا، جن کے دل سب سے زیادہ نیک تھے، وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، جو علم کے اعتبار سے سب سے زیادہ گہرے، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور تکلفات سے ناواقف تھے، تکلفات سے کوئی مناسبت ہی نہیں تھی، وہ نہیں جانتے تھے تکلف کیا چیز ہے۔ اختارہم اللہ تعالی لصحبت نبیہ، حق تعالی شانہ نے جنہیں اپنے نبی علیہ السلام کی رفاقت کے لیے خود ہی چنا ہے، خود ہی پسند فرمایا ہے، وَلِإِقَامَةِ دِينِهِ، اور اپنے دین کی حفاظت کے لیے خود ہی منتخب فرمایا ہے۔ لہذا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی فضیلت کو پہچانو، ان کے نقش قدم پہ چلو، جہاں تک ہو سکے ان کے اخلاق اور سیرت پر مضبوطی سے قائم رہو۔ اللہ کی قسم وہ ہستیاں سیدھے راستے پہ گامزن تھے۔ اب میرے ساتھ فرمائیے، دل کو دل بنانا ہے، اپنے آپ کو زندہ دل بنانا، اپنے آپ کو اہل دل بنانا ہے، اور اپنے آپ کو دلدل سے بچانا ہے۔ دلدل سے بچانا ہے تو اپنے دل کو دل بنانا ہے۔ اگر دل دل نہیں تو دلدل ہے، فرمائیے دل دل نہیں تو، اگر دل دل ہے
تو مظفر آباد میں بھی دلدل نہیں، اگر دل نہیں اسلام آباد میں بہت دلدل ہے۔ اگر دل ہے تو روزانہ خانچہ فروش، ہاتھ میں سودا اٹھا کے بیچنے والا، وہ بھی دلدل میں نہیں اگر دل ہے اس کا۔ اور اگر دل نہیں تو فیکٹریوں، کارخانوں، ہوائی جہازوں، ہوائی کمپنیوں کا مالک بھی دلدل میں ہے۔ اگر دل ہے، نائب قاصد ایک درجے کا ملازم، وہ بھی دلدل میں نہیں۔ اور اگر دل نہیں تو وزیر اعظم بھی، صدر مملکت بھی دلدل میں ہے۔ تو فرمائیے دلدل سے اپنے کو بچانا ہے تو اپنے دل کو دل بنانا ہے۔ آئینہ بنتا ہے رگڑے جب لاکھ کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ دل بن جائے، ہم میں سے ہر ایک اہل دل بن جائے، زندہ دل بن جائے۔ زندہ دل کون ہوتا ہے؟ وہ زندہ ذات الحی القیوم جس دل میں ہے وہ زندہ دل ہے۔ خالق جس دل میں ہے وہ زندہ دل ہے۔ مخلوق جس دل میں ہے وہ مردہ دل ہے۔ مردہ قبر میں دفن ہوتا ہے تو دل مردہ ہے، جسم قبر ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں، اور لاشیں جب باہر ہوں زمین کے اوپر تو بدبو پھیلتی ہے، تعفن پھیلتا ہے۔ فرمائیے فضا میں تعفن ہے یا نہیں؟ اور ایک بات عرض کرتا ہوں، اگر دل نہیں تو دلدل ہے۔ جو وظائف کریں گے، دل کو دل بنائے بغیر وظیفہ پڑھیں گے، وظائف کریں گے، اجر تو ملے گا، سکون نہیں ملے گا، چونکہ دلدل میں سکون نہیں۔ دلدل میں وظائف ہیں، 1.25 لاکھ مرتبہ ہیں، 10 لاکھ مرتبہ ہیں، 1 کروڑ مرتبہ ہیں۔ ہم اجر کا انکار نہیں کرتے، اجر ملے گا مگر سکون نہیں ملے گا، چونکہ دلدل میں تو سکون نہیں ہوتا ہے۔ تو دلدل سے اپنے کو بچانا ہے، اپنے دل کو دل بنانا ہے۔ دل کو دل بنانا، قساوت سے محفوظ کر کے صاف ستھرا بنانا، نیکیوں کا عادی بنانا، یہ ہر مومن ہر مومنہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے لیے محنت اور ہمت بلند رکھنی چاہیے۔ جو شخص، بس یہ بات فرمائیے، جو شخص جتنا زیادہ تزکیہ میں آگے بڑھے گا اتنا ہی زیادہ رضائے خداوندی میں آگے بڑھے گا۔ یہ لفظ رضا ہے، رضا نہیں ہے۔ رضا را مکسور ہے، رضا۔ فرمائیے رضائے خداوندی میں آگے بڑھے گا، جتنا تزکیہ میں آگے بڑھے گا اتنا رضائے خداوندی میں آگے بڑھے گا، اور جتنا رضائے خداوندی میں آگے بڑھے گا اتنا قرب خداوندی میں آگے بڑھے گا، جتنا قرب خداوندی میں آگے بڑھے گا اتنا رحمت خداوندی کا حقدار بنے گا۔ تو دل بن جائے، ہر ایک اہل دل بن جائے۔ تعلیم اور تبلیغ دونوں کو ساتھ رکھنا سنت کے زیادہ قریب ہے۔ آپ علیہ السلام تعلیم تبلیغ فرماتے، جو ہدایت پہ آتے ان کو تعلیم فرماتے۔ جو تبلیغ کا کام ہے یہ علم کو نافع بنانے کا کام ہے، علم کے لیے ممد اور معاون ہے۔ فرمائیے تبلیغ کا کام، دعوت کی محنت علم کو علم نافع بناتی ہے، علم کو علم نافع بناتی، اس کے لیے ممد اور معاون ہے۔ تو تعلیم اور تبلیغ دونوں کو ساتھ رکھنا سنت کے زیادہ قریب ہے۔ پہلے سے ماشاءاللہ ماحول ہے اور زیادہ اس فضا میں آگے بڑھنا ہے۔ سب ارادہ فرمائیں انشاءاللہ۔ جو دورہ حدیث شریف کے بعد ظاہر اصل تو نقد سال ہے، مشورہ ہو گیا، تخصص الفقہ ہے، تخصص فی الدعوت والارشاد ہے، یا لغہ عربیہ ہے، جو بھی حضرات مشورہ فرمائیں، جو بھی تقدم تاخر ہے، پہلے سال ہو، پہلے تخصص ہو، لیکن یہ سال بہر صورت ہمارے اوپر واضح طور پر پوری طرح چھایا ہوا ہو، اس کا تذکرہ بھی ہو، اس کا ذکر بھی ہو۔ میں نے سال کے لیے جانا، تبلیغ میں سال۔ اچھا علماء کرام کے لیے 1 سال نہیں 3 سال ہے، لا متواصلا بل متفاصلا، پے در پہ 3 سال نہیں ہے، 2 سال کے وقفے سے 1 سال،
پہلا سال پاکستان میں، دوسرا سال عربستان میں، تیسرا سال کفرستان میں انشاءاللہ۔ مگر سال تبلیغ میں اور پھر مقام پہ کام، 2 چلے، 2 سال کا وقفہ، مقامی محنت، پھر انشاءاللہ بیرون کا سفر، پھر مقام پہ کام، پھر بیرون کا سفر، سارے عالم میں جانا، اس پیغام کو پہنچانا ہے۔ اب سوال ہوگا، حضرت حاجی ضیاء الحق صاحب یہ مرید ہیں حضرت محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب رحمہ اللہ کے، فرماتے ہیں حضرت سفر حرم شریف کے لیے جدہ پہنچے تو مطار جدہ سے میں نے سیارہ میں حضرت کو لیا، اور مجھے ایک سوال فکر مند کیا ہوا ہے کہ عام لوگوں کو تو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، عام لوگوں کو تو بیعت ہونا چاہیے، تبلیغ میں جانا چاہیے، مگر علماء کرام کو کیا ضرورت؟ یہ تو مفید ہے، خود مفید ہے، ان کو مستفید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ یہ اشکال بار بار فکر مند کرتا تھا، سیارہ چلا رہا ہوں اور ذہن میں یہ سوال اٹکا ہوا ہے۔ اتنے میں محطہ بنزین آیا، پٹرول پمپ، وہاں ہم رکے، ہم نے سیارہ میں پٹرول ڈلوانا تھا، تو بڑے بڑے ٹینکر بھی رکے ہوئے تھے جن پر بہت مقدار میں پٹرول لدا ہوا تھا۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا حاجی صاحب ہم تو رکے اس لیے کہ ہمیں ضرورت ہے۔ یہ کیوں رکے ہوئے ہیں، یہ قطار میں کیوں؟ ان کے اوپر تو اتنا خود پیٹرول لدا ہوا ہے، یہ یہاں کیوں رکے ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے؟ یہ تو دوسروں کی ٹینکیاں بھرتے ہیں، یہ یہاں کیوں آئے؟ میں نے کہا حضرات یہ جو ذمہ داری اوپر اٹھائی ہوئی ہے دوسروں کے ٹینک بھرنے کے، تو اس کو پہنچانے کے لیے جہاں ہونا چاہیے اپنی ٹینکی میں کم ہو گیا تو ڈلوانے آئے۔ فرمایا علماء کرام پر بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑا بوجھ، یہ جانشین ہیں، مسند نشین ہیں، یہ سجادہ نشین ہیں، یہ سب اس میں فاعل سے مائی کے صیغے ہیں۔ سجادہ کہتے ہیں جس کو ہم مصلی، اچھا مصلی تو نماز پڑھنے کی جگہ، یہ اس میں یہ ظرف ہے، ظرف مکان، مصلی۔ فرمائیے آپ تکلیف مالا یوتاق پہ کیسے ہمیں مجبور کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں مصلی لے آؤ، میں پریشان ہوتا ہوں، مصلی کیسے لائیں؟ پھاوڑا کدال لائیں، گینتی بیلشا لائیں، کھود کر مصلی کیسے اٹھائیں یہاں سے؟ آپ فرماتے نہیں جائے نماز لاؤ۔ ہم نے کہا جائے نماز بھی نماز کی جگہ، نماز کی جگہ کیسے لاؤ؟ یہ جائے نماز نہیں، جامع نماز، نماز پڑھنے کا کپڑا لاؤ آسانی سے آ جائے گا، جائے نماز کو کیسے لاؤ؟ یہ اغلاط العوام نہیں، اغلاط الخواص میں سے ہے یہ بات۔ تو آسان یہ ہے کہ سجادہ، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سجادہ، آپ جس پہ سجدہ کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو سجادہ نشین، مسند نشین، جا نشین۔ علماء کرام اپنے نبی علیہ السلام کے سجادہ نشین بھی ہیں، مسند نشین بھی ہیں، جا نشین بھی ہیں۔ اس میں فاعل سمائی کی صیغے ہیں سارے۔ بڑی ذمہ داری ہے، بڑی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو امت تک، انسانیت تک پہنچانے کے لیے خود ان کو بھی ضرورت ہے کہ یہ بھی قطار میں لگ کر یہ بھی وہ فیض حاصل کریں تاکہ بسہولت یہ آگے پہنچا سکیں۔ اسی کو حضرت عارف رومی، حضرت مولائے روم، حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس کنویں سے مسلسل پانی نکالا جائے، وقفہ نہ کیا جائے تو کیچڑ آنے لگتا ہے۔ لازم ہے کہ وقفہ کرو تاکہ پانی تازہ آئے، کیچڑ نہ آئے۔ جو ماں مسلسل بچے کو دودھ پلاتی ہے، وقفہ نہیں کرتی، پستان سے خون آنے لگتا ہے۔ لازم ہے اتنی مہلت دو کہ یہ خون دودھ بن جائے، پھر پلایا جائے۔ تو خلوت مع اللہ، وقفہ ضروری ہے۔ خلوت میں رب سے لینا، جلوت میں سب کو دینا ہے۔ خلوت میں خالق سے لیں گے، جلوت میں مخلوق کو دیں گے۔ لازم ہے
مخلوق کو دینے کے لیے خالق سے لینا لازم ہے۔ من لا ورد لہ لا وارد لہ، جس کی اپنے انفرادی اعمال تہجد، تلاوت، ذکر، دعا نہیں ہے، اپنے اوراد نہیں ہے، من لا ورد لہ لا وارد لہ، اس پہ کچھ وارد بھی نہیں ہوتا ہے۔ فرمائیے افادہ نور کے لیے استفادہ نور ضروری ہے، لیں گے تو آگے دیں گے۔ اللہ جل شانہ قبول فرمائے، عزم و ارادہ فرمائے۔ 4 مہینے تو عام مجمع کے لیے، سال علماء کرام کے لیے ذمہ داری بڑی ہے، عہدہ بڑا ہے، منصب بڑا ہے، نسبت بڑی اونچی ہے، اس اعتبار سے وقت کا تقاضا بھی زیادہ ہے۔ سب ارادہ کرتے ہیں تبلیغ کا کام مقصد بنائیں گے۔ رائے ونڈ والے ہمارے بڑے ہیں، پاکستان کا نظام الدین خود رائے ونڈ ہے، پاکستان کا نظام الدین رائے ونڈ ہے۔ رائے ونڈ میں پورے نظام الدین کی ترتیب ہے اور نظام دین کی ترتیب ہے۔ الحمدللہ پاکستان میں تبلیغ کا دروازہ رائے ونڈ ہے۔ فرمائیے انشاءاللہ تبلیغ اور تعلیم دونوں کو ساتھ رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔